السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، ان العزة للہ جمیعا هو السمیع العلیم۔ تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا، اور اس کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ پڑھتا ہوں میں درود، اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین، آج 10 اپریل 2022 کو 8 رمضان المبارک 1443 ہجری مکمل ہوا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے مغرب کی نماز ادا کی ہے، کچھ دیر بعد عشاء کی نماز ہوگی انشاءاللہ، پھر تراویح ہوگی انشاءاللہ۔ میں اس وادی واگن گرا گاؤں میں آج پہلی مرتبہ اس مسجد میں درس دینے بیٹھا ہوں۔ مرکی اور واگن گرا اور چکلی میں ہمارا درس اس سے پہلے ہو چکا ہے، یعنی بیان ہوا ہے، خطبہ جمعہ بھی ہوا ہے۔ اس مسجد میں آج پہلی بار آپ لوگوں کے سامنے قرآن اور حدیث سنانے بیٹھا ہوں۔ کچھ اہم باتیں آپ لوگوں کو سکھانا اور سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے بارے میں سورہ فاتحہ سے کچھ اہم باتیں سیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے۔ میں خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کیا۔ قرآن کھولتے ہی پہلا سورہ سورۃ الفاتحہ، سب کو یاد ہے الحمدللہ۔ سورہ فاتحہ میں پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت
مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں۔ یہ پہلی آیت ہے سورہ فاتحہ کی۔ سبق یہ ملا کہ کچھ بھی اچھا کام ہم کرنے جاتے ہیں تو پہلے بسم اللہ کہنا ہے۔ کھانا کھانا صحت کے لیے اچھا ہے، صرف بسم اللہ بولیے کھائیے۔ پانی پینا صحت کے لیے اچھا ہے، صرف بسم اللہ بولیے پانی پی لیجئے۔ کپڑے پہننا، اس سے پہلے کپڑے اتارنا ہے تو بسم اللہ بول کے اتارنا ہے، کپڑے پہننا ہے تو بسم اللہ بول کے پہننا ہے۔ جوتا پہننے سے پہلے بسم اللہ بولیے، جوتا اتارنے کے وقت بھی اگر بسم اللہ بولے تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن قرآن کی آیت جب پڑھنا ہے تو یہاں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھنا ہے۔ ہر جگہ جہاں پر ابھی میں نے بولا ہوں کھانا پینا کپڑا پہننا وغیرہ، وہاں پر صرف بسم اللہ بولنا ہے، پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا ہے۔ لیکن جب کوئی سورے کی شروعات کر رہے ہیں سوائے سورہ توبہ کے تو وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کی دوسری آیت الحمد للہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریفیں تمام جہانوں کے پالنے والے کے لیے ہے۔ الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ رب العالمین، تمام جہانوں کو پالنے والا۔ چڑیوں کو کون غذا پہنچا رہا ہے؟ اللہ۔ تمام مخلوقات کو کون غذا پہنچا رہا ہے؟ اللہ۔ تو وہ تو اڑنا ہے اور دانہ چگنا ہے، اللہ دے رہا ہے، اور پھر اپنا پیٹ بھر کے واپس اپنے گھونسلے میں آ جاتے ہیں۔ جانور کو بھی جیسے تیسے ان کا رزق مل جاتا ہے۔ ہم انسانوں کو بھی اللہ دے رہے ہیں رزق، اگرچہ کہ ہم کو محنت کرنا پڑتا ہے۔ جانور بھی محنت کرتے ہیں تبھی ان کو رزق ملتا ہے، لیکن ان میں اور ہم میں فرق ہے کہ ہم کو جو محنت کرنا ہے وہ ان سے الگ ہے، جانوروں سے الگ ہے ہماری محنت۔ ہم کو کمانا پڑتا ہے، تو حلال کام کریں گے، حلال جاب یا حلال بزنس، تو اس سے جو کمائی آئے گی، اس سے جو روزی آئے گی، الحمدللہ وہ کس نے دیا ہوگا؟ اللہ نے۔ تو کون پال رہا ہے ہم کو یا تمام مخلوقات کو؟ اللہ رب العالمین پال رہا ہے۔ کئی ایسے انسان ہیں جو کماتے نہیں ہیں لیکن ان کو بھی روزی اللہ دے رہا ہے، مل رہی ہے روزی۔ تو تمام جہانوں کو پالنے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ تمام جہان میں ایک انسانوں کا جہان ہو گیا، ایک جنات کا بھی جہان ہے، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں۔ فرشتے کھاتے پیتے نہیں۔ انسان اور جنات کے علاوہ پرندے ہیں اور دوسرے جانور ہیں، پھر سمندر کے جانور ہیں، اور پھر چینٹی وغیرہ سب۔ تو ہر ایک کا ایک عالم ہے، ہر ایک کا ایک جہان ہے۔ تو تمام عالم کو، یعنی عالمین، یعنی ہر ایک ایک عالم ملا کر عالمین، ایک ایک جہان، انسانوں کا جہان، جنات کا جہان، چیونٹیوں کا جہان، مچھلیوں کا جہان، تو تمام کے جہان کو بولیں گے تمام جہانوں کا پالنے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اگر کوئی یہ بولتے ہیں کہ نہیں فلاں بھگوان ہے جو ان کو پال رہا ہے، اور فلاں بھگوان بارش برسانے والا، اور فلاں بھگوان روزی دینے والا، فلاں بھگوان سورج نکالنے والا، یا فلاں بھگوان سورج ہی بھگوان ہے، اس طریقے سے جو لوگ بولتے ہیں وہ بیچارے ہیں۔ ان کے پاس جو گمراہی سکھائے ان کے بڑوں نے کفر والا کام، وہ اسی کو سچ اور اچھا سمجھ کے اس میں زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم لوگ ایک پالنے والا پوری کائنات کا صرف اللہ ہے، یہ جان رہے ہیں سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 2 سے۔ کس سے؟ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 2 سے ہم کو کیا معلوم ہو گیا کہ پوری
دنیا کو، پوری کائنات کو پالنے والا کون؟ اللہ۔ تو یہ بات جب ہم کو معلوم ہو گئی تو ہم نان مسلمز کو بھی سمجھانا ہے، نرمی سے، ادب سے اللہ کے بارے میں ان کو بھی بتانا ہے، تاکہ وہ بھی اسلام میں آ جائیں، وہ بھی مسلمان ہو جائیں اور وہ بھی ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ ان کے ہاتھ سے بنائے ہوئے مورتیوں کو رب نہ مانے، پالنے والا نہ مانے، دنیا چلانے والا نہ مانے، بلکہ اللہ رب العالمین کو ہی پوری دنیا کا بنانے والا اور پوری دنیا کا پالنے والا مانے، جو ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے، یہ وہ بھی مان لے۔ ہم کو یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو پہلے ہم سمجھنا ہے اللہ کے بارے میں، تبھی تو جا کے دوسروں کو سمجھا سکیں گے نا۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 3 کیا ہے؟ الرحمن الرحیم، وہ اللہ بہت مہربانی کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کیا کیا کرنے والا ہے؟ بہت مہربانی کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ جو بندے اللہ کو الہ مانتے ہوئے، اللہ کو رب مانتے ہوئے، اللہ کے سامنے ٹھہر رہے، اللہ کے سامنے رکوع کر رہے، اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے، اللہ 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 کر رہے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے رحم و کرم میں ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ رب العالمین کو دنیا بنانے والا اور دنیا کو پالنے والا اور دنیا چلانے والا نہیں مانتے، اللہ ان پر بھی مہربانی کر رہا ہے اور ان پر بھی رحم کر رہا ہے۔ الرحمن الرحیم، سمجھو، جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، جو اللہ رب العالمین کو کائنات بنانے والا نہیں سمجھتے، نہیں مانتے، کائنات چلانے والا نہیں مانتے، اللہ ان کو بھی اپنا رحم دے رہا ہے۔ اللہ کے رحم سے ہی، اللہ کی مہربانی سے ہی وہ بھی ان کی پیاس بجھا رہے ہیں اللہ کے پانی سے، وہ بھی ان کی بھوک مٹا رہے ہیں اللہ کی روزی سے، وہ بھی اللہ کے دیے ہوئے کپڑے سے اپنے جسم کے عیبوں کو چھپانے کے لیے، جسم پر زینت اختیار کرنے کے لیے لباس پہن رہے ہیں۔ تو ان کو بھی کون دے رہا ہے؟ روزی، کپڑا، یہ سب چیزیں اللہ دے رہا ہے۔ تو الرحمن الرحیم کا مختصر سمجھ لو کہ اللہ پوری دنیا والوں پر مہربانی کرتا ہے اور رحم کرتا ہے۔ اللہ صرف مسلمانوں پر مہربانی نہیں کرتا، صرف مسلمانوں پر رحم نہیں کرتا، بلکہ پوری کائنات پر مہربانی کرتا ہے، پوری کائنات پر رحم کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے ان کے لیے اس کی موت کے بعد جہنم ہے، اس شخص کی موت کے بعد اس کو جہنم ملے گی جو اللہ پر ایمان نہیں لایا۔ لیکن اس دنیا میں جب تک وہ رہے گا اس کو سب کچھ زندگی جینے کے لیے کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اگر کسی نان مسلم کو کارپوریٹر بنا رہا ہے کوئی، یا ایم ایل اے یا ایم پی یا پرائم منسٹر، تو ان تمام نان مسلمز کی بھی تقدیر لکھنے والا کون؟ اللہ۔ ان کی زندگی کے تمام جو کام چل رہے ہیں وہ سب عطا کرنے والا کون؟ سمجھ رہے؟ اگرچہ کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے نان مسلمز، لیکن اللہ ان سب کو بھی عطا کر رہا ہے۔ تو ہم اللہ کے غلاموں کو سمجھنا ہے کہ الرحمن الرحیم جو ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ مہربان ہے، اللہ بہت رحم کرنے والا ہے پوری دنیا کے ہر انسان پر، ہر مخلوق پر۔ وہ اس دنیا میں رہے گا جب تک کفر کرنا ہے اس کی مرضی ہے، وہ بندہ جب مرے گا وہ کفر کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ لیکن ہم مسلمان کفر سے بچتے ہوئے، شرک سے بچتے ہوئے اور دوسرے خرافات بدعات سے بچتے ہوئے اللہ کی مانیں گے، رسول اللہ کی مانیں گے، قرآن اور حدیث میں جو ہے اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، تو موت کے بعد ہم کو جنت ملے گی انشاءاللہ۔ اگر ہم مسلمان، نام کے مسلمان بن کے وہی رمیش اور وہی جان کی طرح دنیا دار بنے رہیں گے، اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ جو نعمت دے رہا اس کا شکریہ نہیں ادا کریں گے، اور اللہ رب العالمین کے عبادت سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے، غفلت میں رہیں گے، تو پھر ہم بھی رمیش اور جان کی طرح جہنم میں جا سکتے ہیں موت کے بعد۔ اللہ ہم سب کو بچائے جہنم سے، آمین۔ تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ رمیش اور جان کی طرح نہیں گزارنا ہے زندگی، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے تعلیمات کے مطابق ہی زندگی گزارنا ہے۔ اور وہ تعلیمات کہاں ہیں؟ قرآن میں اور حدیث میں۔ کہاں ہیں؟ قرآن اور حدیث میں۔ سمجھ میں آ گیا؟
الرحمن الرحیم کے بعد آیت کیا ہے؟ مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، انصاف کے دن کا مالک ہے اللہ۔ اس دنیا میں ظلم زیادتی بڑھ گئی ہے یا نہیں بڑھ گئی ہے؟ سگے بھائی پر ظلم کر رہے نہیں کر رہے؟ سگی بہن پر ظلم کر رہے نہیں کر رہے؟ بھائی بہن ایک دوسرے پر ظلم کر رہے نہیں کر رہے؟ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی پر ظلم کر رہے نہیں کر رہے؟ ایک جماعت والے اپنے ہی جماعت والے پر ظلم کر رہے نہیں کر رہے؟ ایک فرقے والے دوسرے فرقے والے پر ظلم کر رہے نہیں کر رہے؟ نان مسلمز جو کافر ہے وہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے نہیں کر رہے؟ کہیں مسلمان کافر پر ظلم کر رہے نہیں کر رہے؟ اور انصاف مل رہا کیا اس دنیا میں؟ بہت ہی 1% لوگوں کو اگر کبھی انصاف مل گیا تو 99% تو ظلم ہی ہے۔ تو انصاف کب ملے گا؟ انصاف کا دن قائم کرنے والا ہے اللہ، قیامت کا دن۔ اس دن فیصلے کرے گا اللہ۔ سینگ والی بکری اگر بغیر سینگ والی بکری کو بھی ماری ہے تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین جس کو سینگ نہیں تھا دنیا میں اس کو سینگ دیں گے آخرت میں، اور پھر وہ اپنا بدلہ لے گی۔ تو ایسا مالک ہے اللہ، انصاف دینے والا مالک، انصاف کے دن کا مالک۔ ذرہ برابر اگر کوئی نیکی کرے تو اللہ اس کا بدلہ دے دے گا، ذرہ برابر اگر کوئی ظلم کریں گے، برائی کریں گے، گناہ کریں گے تو اللہ اس کا بدلہ دے دے گا قیامت کے دن۔ تو مالک یوم الدین جو ہم پڑھ رہے ہیں سمجھتے ہوئے پڑھنا ہے کہ قیامت کے دن کا مالک ہے اللہ، انصاف کے دن کا مالک ہے اللہ، حساب کتاب کے دن کا مالک ہے اللہ۔ اس دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں اس کا ایک دن حساب کتاب ہونے والا ہے، اور اگر ترازو میں نیکیاں کم رہے اور گناہ زیادہ رہے اور ترازو کا ایک پلڑا جھکا ہوا رہے گناہوں کا اور نیکیوں کا ہلکا رہے اٹھا ہوا، تو جو بھاری ہے جھکا ہوا ہے گناہوں کا پلڑا، اس گناہ کی وجہ سے کیا مل سکتی ہے؟ جہنم مل سکتی ہے۔ تو ہم مسلمانوں کو جہنم سے بچنے کے لیے گناہ نہیں کرنا ہے، ظلم نہیں کرنا ہے۔ کیا نہیں کرنا ہے؟ اپنے امی ابا پر ظلم نہیں کرنا ہے، اپنے سگے بھائی بہن پر ظلم نہیں کرنا ہے، شادی ہو گئی تو شوہر بیوی پر ظلم نہیں کرنا ہے، بیوی شوہر پر ظلم نہیں کرنا ہے، ماں باپ بچوں پر ظلم نہیں کرنا ہے، رشتہ داروں پر ظلم نہیں کرنا ہے، پڑوسیوں پر ظلم نہیں کرنا ہے، دوسرے فرقے والے اگر کوئی مسلمان ہیں ان پر ظلم نہیں کرنا ہے، نان مسلمز پر ظلم نہیں کرنا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی نان مسلم پر ظلم کر رہا تو نان مسلم کو انصاف دلانے کے لیے مسلمان کے اپوزٹ میں ٹھہر جانا ہے۔ حلف الفضول نام کی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنائے جانے سے پہلے مکہ میں ایک کمیٹی بنی تھی، حلف الفضول۔ اور ایک مظلوم نے اپنی تکلیف بیان کیا ایک پہاڑ پر چڑھ کے مکہ میں کہ جو ہے فلاں نے میرے ساتھ ایسا ظلم کیا۔ تو مکہ کے اس وقت کے جو کفار ہی تھے، تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی اور رسول نہیں بنایا تھا، ابھی اسلام کی کوئی بات نہیں تھی، لیکن وہاں پر بھی انصاف دینے کی کچھ بات تھی، انصاف دینا، انصاف ہونا، ظلم نہیں ہونا، ایسے لوگ بھی کچھ تھے۔ تو اس کمیٹی میں ہمارے پیارے نبی بھی تھے، تو انصاف دلانے والی ایک کمیٹی بھی تھی۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی مسلمان کسی کافر پر ظلم کر رہا ہے تو ہم کو کافر کو انصاف دلانے کے لیے مسلمان کے اپوزٹ ٹھہرنا پڑے تو ٹھہرنا۔ ہم کو یہ سکھاتا ہے اسلام، انصاف پسندی رہنا انسان کے اندر۔ تو اللہ کے بندو، ظلم سے بچنا ہے۔ اگر اپنے آپ کو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہو، اندھیروں سے بچانا چاہتے ہو، تو اس دنیا میں جب تک زندہ ہو ظلم نہ کرو کسی پر بھی۔ چھوٹے سے چھوٹا ظلم، زبان سے بھی ظلم نہ کرو، ہاتھ سے ظلم کرنا تو دور کی بات ہے، زبان سے بھی ظلم نہ کرو کسی پر بھی۔ جھوٹے الزامات اگر کسی پر لگا رہے ہو اپنی زبان سے تو یہ ظلم کر رہے آپ۔ کسی کو اگر گالی دے رہے ہیں تو آپ ظلم کر رہے سمجھ لو۔ کسی کو برے نام سے بلا رہے، برے القاب دے رہے ہیں تو آپ ظلم کر رہے۔ کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ اپنے زبان سے، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ اپنے ہاتھ سے۔ اگر آپ جنت چاہتے ہیں موت کے بعد، سمجھ رہے، مالک یوم الدین کا مطلب قیامت کے دن کا مالک ہے، اس دن حساب کتاب ہونے والا ہے۔
تو اگر ہم ہر بڑے بڑے گناہ سے بچا لیں گے اپنے آپ کو، ظلم ایک بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، شرک سے جیسے بچنا ہے، بدعت خرافات سے جیسے بچنا ہے، تو ظلم سے بھی ویسے ہی بچنا ہے، ورنہ جہنم مل سکتی ہے۔ اور انصاف دینے والا رب جب انصاف دینا شروع کرے گا تو ظالموں کو کیا کرے گا؟ جہنم میں گھسیٹتے ہوئے فرشتے پھینک دیں گے اللہ کے حکم سے، چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیں گے۔ 2581 نمبر والی حدیث ہے صحیح مسلم میں، اگر کسی پر ظلم کریں گے تو اس دن ہوگا کیا کہ تمہاری نماز، تمہاری زکوٰۃ، تمہارے جو جو نیکیاں رہیں گے وہ نیکیاں لوگوں کے درمیان میں تقسیم کرائے گا اللہ۔ ایک آ کے بولے گا یا اللہ اس نے مجھے گالی دیا، ایک آ کے بولے گا اللہ اس نے مجھ کو تھپڑ مارا، ایک آ کے بولے گا اللہ اس نے میرا مال کھا لیا، ایک آ کے بولے گا اللہ اس نے میرے ساتھ میرا خون بہایا، تو ہوگا کیا؟ یا اللہ اب اس دن آ کے بولیں گے کہ میرے اوپر یہ ظلم کرے انہوں نے، تو ایک ایک مظلوم کو اس بندے کی نیکی لیتے جائیں گے، فرشتے دیتے چلے جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ اور یہ جو نمازی بھی تھا لیکن ظلم کرتا تھا، یہ جو زکوٰۃ بھی بانٹتا تھا لیکن ظلم کرتا تھا، اس کی نیکیاں پورے ختم۔ اب کیا ہے؟ اور کچھ مظلوم بچے ہوئے رہیں گے، تو کیا ہوگا؟ وہ مظلوم کے گناہ اس کے گردن میں ٹنگائے جائیں گے، کیونکہ نیکیاں ختم ہو گئے دوسروں کو بانٹنے کے بعد۔ اب انصاف دینا ہے، انصاف تو اللہ دیں گے، تو اب کیسا؟ اس کے نیکیاں تو ختم ہو گئے، تو اب انصاف کے دن کا مالک ہے اس کو، اللہ کو انصاف تو دینا ہے، تو اور کچھ مظلوم بچے ہوئے رہیں گے اور اس کے نیکیاں ختم ہو گئے، تو کیا؟ ان مظلوموں کے گناہ لیں گے فرشتے اور اس کی گردن میں ٹنگائیں گے، یہ ظلم کرنے والے کی، اور یہ بندے کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ 2581 صحیح مسلم نام کی حدیث کی کتاب میں حدیث موجود ہے۔ تو ایسا انصاف ہونے والا ہے قیامت کے دن، لہذا کسی پر ایک تھپڑ مارنے کا بھی ظلم نہ کرو اللہ کے بندو، نہ زبان سے ظلم کرو نہ ہاتھ سے ظلم کرو، سمجھ رہے؟ کسی کا مال نہ حق مت کھاؤ، کسی کا حق نہ مار لو، نہ یتیم کا، نہ بیواؤں کا، نہ مسکینوں کا، نہ محتاجوں کا۔ جو مسکین ہے ان کو بالکل برابر جو ہے ان کا حق ان کو ادا کرتے رہو، مسکین تک پہنچانا ہماری ذمہ داری، اگر ہے ہم کو کوئی ذمہ داری دے رہا تو مسکین کا حق پہنچاؤ، کسی کا مت مار کے کھاؤ، اللہ رب العالمین کے کسی بندے پر ظلم مت کرو۔ اگر ظلم کریں گے تو پھر کیسی بھی شکل کا ظلم ہوگا قیامت کے دن وہاں پر بدلہ دینا پڑے گا، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور گناہ ٹنگا دیے جائیں گے دوسروں کے تو پھر جہنم میں جانا پڑے گا۔ لہذا مالک یوم الدین کو یاد رکھو کہ میرا اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، بہت باریک مسئلے میں بھی برابر فیصلہ کر دینے والا اللہ، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ظلم کریں گے تو اس کا بھی بدلہ دینے والا اللہ۔ لہذا مجھے ظلم نہیں کرنا ہے، گناہ سے بچنا ہے، یہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ اگر آپ مالک یوم الدین بول رہے ہیں سورہ فاتحہ میں تو سمجھتے ہو بولو کہ مالک یوم الدین کا مطلب ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ نماز عبادت ہے یا نہیں ہے؟ تو نماز اللہ کے لیے پڑھنا ہے، یا کچھ لوگ صلاۃ الغوثیہ بول کے پڑھ رہے ہیں؟ کچھ لوگ ہے جو صلاۃ الغوثیہ نام کی ایک نماز بنا لیے، تو نماز اللہ کے لیے پڑھنا ہے یا کسی ولی کے لیے نماز پڑھنا ہے؟ روزہ عبادت ہے یا نہیں ہے؟ فرض روزہ رمضان کا 29 یا 30 اور اس کے علاوہ 11 مہینے کے کچھ نفل روزے، یہ روزے کس کے لیے رکھنا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روزے رکھ سکتے کیا؟ نہیں رکھ سکتے۔ کسی ولی کے لیے روزے رکھ سکتے کیا؟ تو روزے کس کے لیے رکھنا ہے؟ خاص اللہ کے لیے۔ تو اگر کوئی 16 سیدوں کا روزہ رکھ رہی ہے عورت اولاد ہونے کے لیے، اگر کسی کو اولاد نہیں ہوتی ہے تو کچھ عورتیں ایسے 16 سیدوں کا روزہ رکھتے 16 مہینے تک، ہر مہینے کی 16 تاریخ کو، تو یہ شرک ہو رہا نہیں ہو رہا؟ عبادت کس کے لیے کرنا ہے؟ صرف خالص اللہ کے لیے کرنا ہے عبادت۔ اب 16 سیدوں کے لیے روزہ رکھ رہے تو یہ عبادت میں شرک ہو گیا نہیں ہو گیا؟ تو بچنا ہے نہیں بچنا ایسے شرک سے؟ زکوٰۃ اور صدقات کس کے لیے دینا ہے؟ اللہ کے لیے دینا ہے۔ اگر کوئی آپ کے دروازے پہ آ کے کھٹکا مار رہا ہے اور بول رہا ہے حسین کے نام پہ دے دو، حسن کے نام پہ دے دو، پیرانے پیر کے نام پہ دے دو، تو اس کے نام پہ حسن حسین کے نام پہ دے دیں گے، پیرانے پیر کے نام پہ دے دیں گے، تو کیا ہو جائے گا؟ یہ شرک ہو جائے گا۔ سمجھ رہے کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ باریکی ہے اس میں، سمجھو۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین بول رہے، یا اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو صدقات کس کے لیے دینا ہے؟ للہ دینا ہے یا حسین رضی اللہ عنہ کے لیے دینا ہے؟
اللہ کے لیے دینا ہے. تو ہر عمل میں بہت غور و فکر کرنا ہے کہ ہم یہ عمل خالص کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ. تو ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب مدد مانگنے والی بات سمجھ لو. شفا اگر چاہیے کسی بیمار کو تو کس سے شفا مانگنا؟ اللہ کے علاوہ یا رسول اللہ مجھے شفا دے دو بول سکتے؟ یا علی مجھے شفا دے دو بول سکتے؟ یا علی المدد بول سکتے؟ نہیں بول سکتے. سمجھ رہے؟ یا رسول اللہ المدد بول سکتے؟ یا خواجہ المدد بول سکتے؟ یا غوث اعظم دستگیر المدد بول سکتے جیسا لوگ بولتے ہیں؟ جو بولو نہیں بول سکتے. یا اللہ مدد کرو بول سکتے؟ یا اللہ مدد کرو ہی بولنا ہے، دوسروں سے مدد نہیں مانگنا. سمجھ رہے؟ اگر مدد اللہ کے بندے سے جو انتقال کر گئے ان سے مدد مانگ رہے کوئی تو کیا کر رہے؟ شرک کر رہے. سمجھ رہے؟ تو اللہ ہم کو شرک سے بچائے، آمین. یہ سمجھانے کے لیے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت مختصر ہے تو آگے بڑھ رہا ہوں، ورنہ مدد کی بات کو ہی سمجھا سکتا ہوں. کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ان سے ایک گلاس پانی مانگ رہے تو یہ مدد نہیں مانگ رہے کیا؟ یہ ایسی جہالت کی مثال دیتے ہیں گمراہ لوگ. ہم ایسے گمراہ لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. ایاک نعبد و ایاک نستعین سمجھ میں آ گیا مختصر میں، تو آگے بڑھتا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر یا ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کر. اللہ سے بولے تو سیدھا راستہ کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم، اہل بیت رضی اللہ عنہم، اور ان کی پیروی کرنے والے امام محدث مفسر، ان کا ہی راستہ صراط مستقیم ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اہدنا الصراط المستقیم بول رہے تو مطلب کیا ہے؟ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا کرو، یہ بول رہے ہیں آپ. ہم کو رائٹ لیفٹ کے ٹیڑے میڑے راستے نہیں، جس راستے پہ گمراہی ہے وہ راستہ نہیں چاہیے یا اللہ. ہم کو کس کے راستے پہ چلانا یا اللہ؟ نبیوں کے راستے پر، اور جو صحابہ اولیاء اللہ تھے ان کے راستے پر چلاؤ بولنا اللہ سے. سمجھ میں آ گیا؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ آیت کو سمجھو. صراط الذین انعمت علیہم، سمجھو بات کو. اس میں کیا ہے؟ ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ نے انعام کیے. کن کے راستے پر چلاؤ بول رہے ہیں ہم اللہ سے؟ ان کے راستے پر چلاؤ بول رہے جن پر اللہ نے انعامات عطا کیے، انعامات دیے تھے. کن کن کو اللہ نے انعام دیا؟ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین. اللہ نے کن کن کو انعامات دیے؟ نبیوں کو اللہ نے انعام دیے، صدیقین کو اللہ نے انعامات دیے، شہیدوں کو، صالحین کو اللہ نے انعامات دیے. تو یا اللہ جن پر آپ نے رحم کیا، کرم کیا، انعامات دیے، ان لوگوں کے راستے پر ہی ہمیں لگا کر رکھیے ہماری موت تک. صراط الذین انعمت علیہم کا مطلب ہے کہ ہم کو انہی کے راستے پر چلائیے جن پر آپ کے انعامات نازل ہوئے، جن کو آپ نے انعامات دیے تھے. سمجھ میں آ گیا انشاءاللہ؟ گمراہ لوگوں کے راستے پر نہیں جانا ہے یا اللہ ہم کو آپ کے نبی اور آپ کے اولیاء اللہ جو تھے انہی کے راستے پر چلنا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان کے راستے پر نہ چلائیے جن پر آپ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے. یہاں پر مغضوب علیہم ولا الضالین سے مراد کون ہے؟ یہودی ہے اور نصرانی ہے. مغضوب یعنی جس پر اللہ کا غضب ہوا، جس پر اللہ کا غضب ہوا وہ لوگ کون ہے؟ وہ یہودی ہے. ولا الضالین کون ہے؟ نصرانی ہے. یہ جو چرچ والے لوگ ہوتے ہیں، کرسچینز، یہ بھی بہت گمراہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بول دیتے، اور یہودیوں کے تو کئی اور گمراہیاں ہیں. اس میں سے ایک ہے کہ وہ لوگ عزیر علیہ السلام جو نبی تھے ان کو اللہ کا بیٹا بولتے تھے. تو ہم کیا بول رہے ہیں اللہ سے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم کو ان کے راستے پر نہ چلاؤ اے اللہ جن پر آپ کا غضب ہوا تھا اور جو گمراہ ہو گئے تھے. یہ بول رہے ہیں ہم اللہ سے. سمجھ میں آ گیا؟ تو سورہ فاتحہ کا ترجمہ سمجھیں گے تو کتنے فائدے آپ کو مل سکتے ہیں. اللہ کے بارے میں اس میں بات ہے، نبی اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، کتنے لوگوں کے بارے میں ہم کو جانکاری ملتی ہے. اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنے بیٹھے تو کئی دن لگیں گے،
مختصر سے وقت میں نے آپ کے سامنے جو ہے مختصر ترجمہ اور مختصر تفسیر کر دیا، تو سمجھ لیجئے کہ سورۃ الفاتحہ سے ہم کو سبق ملا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا ہے، وہی ہمارے کائنات کا نظام چلا رہا ہے، ہماری زندگیوں کا جو کچھ ہو رہا ہے ہماری زندگیوں میں، ہم جو دیکھ رہے ہیں، جو کھا پی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، یہ سب ہمارے رب کے حکم سے ہماری زندگی چل رہی ہے الحمدللہ۔ اگر گناہ کر رہا ہے بندہ اپنی زندگی میں تو وہ رب کے حکم سے گناہ نہیں کر رہا ہے، گناہ اس کی مرضی سے کر رہا ہے۔ نیک عمل اگر بندہ کر رہا ہے تو اللہ کی توفیق سے وہ نیک عمل ہو رہا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو یہاں پر اللہ کے بارے میں معلوم ہو گیا، اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور پھر نبی وغیرہ کے بارے میں معلوم ہو گیا، تو ہم کو صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر لگے رہنا ہے، قرآن اور حدیث، بس قرآن اور حدیث کے علاوہ دوسرے راستے پر ہم کو نہیں جانا ہے۔ اگر ہم قرآن حدیث کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، قرآن اور حدیث کا صحیح ترجمہ، صحیح تفسیر پڑھتے ہوئے اسی کے مطابق اپنا ایمان اور اپنا عمل بنا کے رکھیں گے، تو انشاءاللہ موت کے بعد اللہ سے جنت ملے گی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن اور حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمارے ان بھائیوں بہنوں میں جو کوئی بھی قرآن حدیث پڑھنا نہیں جانتے، ان کو یا اللہ آپ توفیق دیجئے کہ وہ ہمیشہ سچ بولنے والے، قرآن و حدیث کے علماء سے سوالات کر کے علم حاصل کرنے والے بن جائیں۔ یا اللہ آپ کے بارے میں، آپ کے نبی کے بارے میں، آپ کے نبی کے صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں سوالات کر کے علم حاصل کرنے والے بن جائیں۔ یا اللہ قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی اور چیز کو نہ قبول کرے یا اللہ۔ یا اللہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہی ہماری زندگی ہماری آخری سانس تک چلتے رہے، ایسا فضل و کرم آپ ہم پر کریے یا اللہ۔ یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول کر لیجئے، یا اللہ ہماری تلاوت قرآن کو قبول کر لیجئے، یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول کر لیجئے، یا اللہ ہمارے زکوٰۃ کو قبول کر لیجئے، یا اللہ ہمارے صدقات خیرات کو قبول کر لیجئے، یا اللہ ہماری دعوت و تبلیغ کے کام کو قبول کر لیجئے، یا اللہ ہمارے ذکر و اذکار کو قبول کر لیجئے، یا اللہ اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کریے یا اللہ۔ یا اللہ زیادہ سے زیادہ مسجد مدرسے بنانے والا بنا دیجئے اللہ۔ یا اللہ آپ حلال مال دیں گے، اسی میں سے ہم مسجد اور مدرسے بنا سکیں گے یا اللہ۔ یا اللہ زیادہ سے زیادہ قرآن اور حدیث چھاپ کر اس کو تقسیم کرنے والے ہم بن جائیں آپ کی توفیق سے یا اللہ۔ یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو آپ کے المجیب صفت کے وسیلے سے قبول کر لیجئے اللہ۔ یا اللہ موت اس حالت میں دیجئے کہ ہم آپ سے راضی رہیں، آپ ہم سے راضی رہیں یا اللہ۔ یا اللہ اور موت کے وقت ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے یا اللہ، اور موت کے بعد سے ہی ہم کو جنت کی خوشخبری مل جائے یا اللہ۔ یا اللہ یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔